حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر میں جراثیم اور جادو کو بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس خالی انڈوں کا خول رکھ دیں، چوہے بھاگ جائیں گے۔ میٹھی چیزیں صحت اور خوبصورتی کے لیے زہر ہیں۔ کلونجی فالج، لکوہ، دمہ، آنکھوں کی بینائی، جوڑوں کا درد اور وزن کم کرتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ جو ہلدی والا دودھ پیتے ہیں تو سمجھ جاؤ اس پر سانپ یا بچھو کا اثر نہیں کرے گا۔ بلی کو گھر میں پالنے سے فالج اور دل کا خطرہ 1/3 کم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں جالے کا علاج: اگر آنکھوں میں جالے پڑ جائیں تو ہری مرچ کو گھی کے ساتھ کھائیں۔ اگر دیکھیں کہ خواب میں ناخن گرا ہے اور پھر نیا اگا ہے اور زیادہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کو زیادہ مال ملے گا اور اس کا کام اچھا ہوگا۔ شہد کو انڈے، پیاز اور گاجر کے ساتھ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ مالٹا کھانے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ مچھلی نہار منہ کھانے سے 80 سال میں بھی 15 سال جیسی طاقت رہے گی۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمول سے 3 سے 4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہمارے خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ دیکھنا بری عادتوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں تو اس لیے کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش پر خوب رگڑیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ کان کے اندر دانے نکل آئیں تو سمجھ جائیے سماعت کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھانے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے کی عادت سے گھٹنوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ٹماٹر کا جوس زیادہ پینے سے یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ اگر 100 سال تک رنگ گورا کرنا چاہتے ہو تو پانی میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر نہار منہ لگاؤ۔ کھانا ٹھہر کر کھانے سے بڑھا ہوا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ سوتے وقت آنکھوں کو بند کر کے زیتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر ملیں، آنکھیں پرکشش ہونے لگیں گی۔ کھانے میں پیتل کے برتن کا استعمال کرنا خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ بال سیدھے کرنے ہیں تو پھر ایلو ویرا کے گودے سے بالوں کو دھوئیں، بال مضبوط اور سیدھے ہو جائیں گے۔ پودینہ بدن پر ملنے سے بدن کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیلے کے پتوں سے بالوں کو باندھ کر سویا کرو، بال لمبے ہو جائیں گے۔ ادرک کا رس ناخنوں پر لگانے سے بڑھاپا جلد نہیں آتا۔ رات کی رانی کے پودے جھاڑو کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی شملہ مرچ کو غور سے دیکھا کرو، 3 دن میں پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر لگانے سے ناخن مضبوط ہو جاتے ہیں اور ان کی گروتھ بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ ناریل کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناک میں ڈالنا چاہیے، اس سے جسم سے 70 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ 2 گلاس سادہ پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ مولی پر شہد لگا کر منہ پر پھیرنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور صابن کی طرح ہاتھ پر ملنے سے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ اگر ڈپریشن کے مرض کا شکار ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھ لو۔ پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں ڈال کر کمرے میں رکھنے سے زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ چمیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال ہو جاتے ہیں۔ پانی پی کر فوراً سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کریلے کا بیج کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ چلتے ہوئے دانت پر ادرک لگا لو، دانت 80 سال تک نہیں گریں گے۔ اگر کھانے میں پیسی ہوئی ادرک کھائیں، دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نہانے والے پانی میں نمک ملا کر کھانے سے بدن میں خشکی نہیں آتی اور جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نہانے والے نیم گرم پانی میں سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر کھانے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کچے شلجم پر شہد لگا کر کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کام کے دوران نیم گرم پانی سے پورے بدن کی صفائی ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناخنوں پر رات کو تیل لگا کر سونے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔
رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ کدو کا ایک ٹکڑا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے کان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کھیرے کا رس نمک کے ساتھ پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مولی کا رس اور لیمو والا پانی ملا کر پینے سے نزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کسی انسان کے پاس کسی چیز کو خریدنے کے لیے پیسے کم پڑ جائیں تو وہ جنونی ہو جاتا ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ انگور کا رس پینے سے آدھے سر کا درد رک جاتا ہے۔ کھانے کے بعد سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔ شہتوت کا رس پینے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہوتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتری ٹوٹ جاتی ہے۔ پیشاب والی جگہ پر زیتون کا تیل لگانے سے ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ مہندی میں ناریل کا تیل ڈال کر سر پر لگانے سے بال کالے اور لمبے ہوتے ہیں۔ سبزی کا جوس پینے سے دبلی پتلی لڑکی کا جسم بھی خوبصورت اور موٹا ہو جاتا ہے۔ موزوں پر اگر جوتے کی پالش لگ جائے تو سہاگا لگانے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ مولی کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ گلاب کا عرق چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ گلے میں خارش کا مسئلہ ہو تو کان میں کھجلی سے جاتی ہے۔ اگر سونے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو کسی گزرے ہوئے اچھے پل کو یاد کریں، فوری نیند آ جائے گی۔ جو انسان کمزور ہو، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو عورت چھوٹی چھاتیوں کی وجہ سے شرمندہ ہے وہ شکرکندی بھون کر کھایا کرے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کان کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ پیٹھا کھانے سے نیند اچھی آتی ہے۔ ہر جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ لہسن کھانے سے بند حیض جاری ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ کالی ہو، شرمگاہ پر ہلدی کا پانی ڈالو، شرمگاہ سفید ہونا شروع ہو جائے گی۔ چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں تو لوکی کی سبزی کا چھلکا اتار کر دہی میں ڈال کر جہاں بال آئیں وہاں لگائیں، بال وہاں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو اسٹرابری کا رس بالوں میں لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بھینس کا جب بچہ پیدا ہو جائے تو بھینس کے پہلے دودھ میں ارکے گلاب ڈال کر پی لو، زندگی میں کبھی بھی چہرے کا رنگ ماند نہیں پڑے گا۔ تارا میرا کے بیج استعمال کر کے ہر کھانے کے بعد 1 چمچ کھائیں، بواسیر اور قبض کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلیاں کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ قبض کے دوران کبھی بھی کیلا مت کھائیں ورنہ تمہاری قبض اور بڑھ جائے گی۔ پخانہ سخت ہو، روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھتی۔ اگر دانت میں درد کا مسئلہ ہو تو لہسن کو چھیل کر اس کی دلی دانت پر رکھنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ سر کے پاس موبائل رکھ کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ شام کے وقت کولڈ ڈرنک پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ جس عورت کا پیٹ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جائے، دودھ میں اجوا کھجور ڈال کر کھا لیں، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ کیا آپ بھی جڑواں بچے چاہتے ہیں؟ جانیے ماہرین جڑواں بچوں کی پیدائش ممکن بنانے کے لیے کیا مشورے دیتے ہیں۔ جڑواں بچوں کے حمل کے لیے بہت سے شادی شدہ جوڑے خواہش رکھتے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق صرف 200 میں سے 1 حمل ایسا ہوتا ہے جس میں جڑواں بچوں کی پیدائش ممکن ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ماہرین جڑواں حمل کو پیچیدہ حمل تصور کرتے ہیں، مگر جڑواں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح جڑواں بچوں کا حمل ممکن ہوتا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جڑواں بچوں کا حمل کس طرح ممکن ہے؟ ماہرین کے مطابق ایک جڑواں حمل تو انسان کی جین میں ہوتا ہے، یعنی جہاں ماں باپ جڑواں پیدا ہوئے ہوں یا پھر دادا دادی میں کوئی اور پھر ان کی اولاد میں جڑواں بچے پیدا ہوئے ہوں تو ممکن ہے کہ ایسے بچوں کی شادی کے بعد ان کا حمل بھی جینیاتی طور پر ہی جڑواں ہو۔ آپ کے جڑواں بچے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی دوا، کوئی جدید طریقہ تو اب تک دریافت نہیں ہوا جس کے تحت جڑواں بچے پیدا ہونے کی گارنٹی دی جا سکے، مگر آج کیا ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑھتی عمر میں خواتین کا حمل ٹھہرنا، یعنی شادی دیر سے ہونے کے بعد بچے کی پیدائش میں بھی دیر کرنا،
اس سے خواتین کے پیریڈ سائیکل میں کچھ ایسی ہارمونل تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں جس سے جڑواں بچوں کی پیدائش کے مواقع بڑھ گئے ہیں۔ دوسری چیز کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے وزن کی وجہ سے بھی ہارمونل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور اس طرح بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ایک رسک ہے، لازمی نہیں کہ ایسا ہی ہو، اور اس کے لیے کوئی شادی دیر سے کرے یا پھر اپنا وزن بڑھائے، کیونکہ ایسا 100 میں سے چند فیصد خواتین میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ماہرین کے مطابق اگر ایک مرتبہ جڑواں بچے پیدا ہو جائیں تو ممکن ہے کہ اگلی بار بھی جڑواں بچے پیدا ہوں، یا پھر حمل ٹھہرنے کی ادویات جن سے انڈا قدرتی طور کے بجائے دوا کے ذریعے بنایا جاتا ہے، ان ادویات کے استعمال سے بھی ممکن ہے کہ ایک کی بجائے 2 انڈے بن جائیں اور جڑواں حمل ٹھہر جائے۔